بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورۃ النساء۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم کل سنیں گے کل 4 آیتیں، آیت نمبر 7، 8، 9، 10۔ تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، والدین اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس میں مردوں کا حصہ ہوتا ہے، اور والدین اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، چاہے مال تھوڑا ہو یا زیادہ، اور یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اور اگر تقسیم میراث کے وقت رشتہ دار، ایتام اور مساکین موجود ہوں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دو، اور ان سے نرمی سے بات کرو، اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اگر اپنے بعد انہی یتیموں کی طرح اپنے کمزور اولاد کو چھوڑ جاتے ہیں تو ان کے ضائع ہو جانے کا انہیں کیسا خوف لاحق ہوتا ہے۔ بس وہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب بھڑکتی آگ کا مزہ چکھیں گے۔ یہ آج کے درس میں کل 4 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کا ذکر کرنے کے بعد اب یہاں سے میراث کا حکم شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میراث والدین کے چھوڑے ہوئے مال میں اولاد کا ہوتا ہے۔ میراث کے احکام اور ورثہ کے درمیان اس کی تقسیم کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ آیت میں عورتوں کا نام مستقل طور پر لینے سے مقصود زمانے جاہلیت کی قبیح عادت کی تردید ہے کہ لوگ عورتوں اور بچوں کو وراثت سے محروم کر دیتے تھے، انہیں حصہ نہیں دیتے تھے۔ اور اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے حصوں میں فرق ہے، اور لفظ قرابت سے وراثت کی علت کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نصیبا مفروضا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام واجب ہیں اور حصوں میں تفاوت کے باوجود اصل وراثت میں تمام لوگ برابر ہیں۔ یہ پہلی آیت تھی جس میں اللہ رب العالمین نے مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی بطور خاص ذکر کیا ہے کہ جو تمہارے درمیان مشہور ہے کہ عورتوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی مقام دیا،
اور اسلام ہی ایک واحد مذہب ہے جو اپنے درمیان پائی جانے والی خواتین کو بھی برابر کا مقام دیتا ہے. جہاں پر مرد بچوں کو حصہ ملتا ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے عورت بچیوں کے لیے بھی حصے متعین کیے ہیں تاکہ والد کے انتقال کے بعد بھائی بہن والد کے جائیداد میں سے اپنے اپنے حصے کے حقدار بن جائیں, اور باقاعدہ طور پر اس کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہے اور اس کی فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے وراثت سے متعلق ایک ضمنی حکم بیان کیا ہے کہ جب وراثت کا مال تقسیم ہو رہا ہو اور وہاں ایسے رشتہ دار جو وراثت کے حقدار نہ ہوں اور یتیم اور غریب لوگ آ جائیں تو مال تقسیم کرنے سے پہلے بطور صدقہ اور ان کا دل رکھنے کے لیے انہیں کچھ مال دے دینا چاہیے. اس آیت کے بارے میں دو رائے ہیں کہ وراثت کے وقت یتیموں مسکینوں غریبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور انہیں کچھ دینا چاہیے. پہلی رائے یہ ہے کہ یہ محکم ہے, منسوخ نہیں ہے. امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی روایت نقل کی ہے اور صحابہ کرام اور تابعین کی ایک جماعت کی بھی یہی رائے ہے کہ ورثہ میں یہ حکم واجب ہے, لیکن اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے, مقرر نہیں ہے کہ کتنا یتیموں مسکینوں کو دیا جائے. دوسری رائے یہ ہے کہ اس آیت کا حکم احکام وراثت کے ذریعہ منسوخ ہو گیا ہے. علامہ اکرمہ, ابو شعثہ اور قاسم بن محمد کی یہی رائے ہے اور ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء کا یہی مذہب ہے. البتہ مال میں وصیت کا حکم غیر وارثوں کے لیے باقی ہے. یہاں ایک لفظ پر ہم غور کریں گے کہ مال میں وصیت کا حکم غیر وارثوں کے لیے باقی ہے. گویا کہ یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ جو وارثین ہیں ان کے لیے وصیت, ہبہ اور الگ سے ان کو کوئی چیز اپنے طور پر دے دینا یہ جائز نہیں ہے. اور آج تقریباً ہماری سوسائٹی کے اندر دیکھا جاتا ہے کتنے سارے والدین ہیں جو اپنے اولاد کے درمیان تفریق کرتے ہیں. بڑا بیٹا, بیچ والا بیٹا, چھوٹا بیٹا, مجلا بیٹا اور سب سے آخر والا بیٹا. باپ بڑھاپے کی عمر میں کیا کرتا ہے, سب سے آخر والے بیٹے کو کچھ بڑی رقم یا کچھ بڑی جائیداد اس کے نام الگ کر دیتا ہے, یا بعض دفعہ بعض والدین اپنے بڑے بیٹے کے نام کچھ الگ سے ہی سپریٹ کر دیتے ہیں. حالانکہ والد کی نگاہ میں اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو سب یکساں ہیں. باپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی اولاد میں سے کسی کے لیے کچھ چیز مخصوص کر دے, ان کے لیے وصیت کر جائے. ایسا کرنا درست نہیں ہے. اگر کوئی باپ اپنی زندگی میں اپنے مال میں سے اپنے اولاد میں جو وارث حق وراثت ہیں, حق وارث ہیں, ان میں اگر وصیت کر جاتا ہے تو باپ کی وصیت باطل ہوگی, اور اولاد کے اندر مکمل باپ کے انتقال کے بعد برابر سرابر بیٹوں اور بیٹیوں کے حقوق کے تحت انہیں مال دیا جائے گا. اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کی اس وصیت کو اپنے لیے لازمی کر لے کہ میرے والد نے مجھے دیا تھا, تو اگر وہ بیٹا اپنے بھائیوں کو نہ دے اپنے باپ کی وصیت میں سے تو وہ بیٹا بھی جہنمی ہوگا. اس لیے کبھی بھی اگر باپ نے کوئی غلطی کر دی ہے تو بھائیوں کو بیٹھ کر کے آپس میں سمجھ لینی چاہیے اور اپنے اس مسئلے کو درست کر لینی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اندر جو حق وراثت ہیں ان کے اندر وصیت کی پرمیشن نہیں دی ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب مال اپنی زندگی میں 1/3 مال میں بذریعہ وصیت تصرف کر سکتا ہے, لیکن یہ اپنی اولاد میں نہیں, اپنی اولاد کے باہر. جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے, جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1/3 مال میں بطور وصیت تصرف کرنے کا حق دیا. تو کوئی بھی باپ اپنی جائیداد میں سے وہ صرف
सुलुस माल 1/3 हिस्सा वसीयत कर सकता है। अगर 1/3 से ज्यादा की वसीयत करेगा तो उसकी वो वसीयत रद्द कर दी जाएगी। बाद लोगों ने कहा कि पहली राय को तरजीह दिया है और कहा कि आयत के मनसूख मानने की कोई अकली जो है वजह नहीं है, कोई माकूल वजह नहीं। इसलिए माल की तकसीम के वक्त अगर कुछ रिश्तेदार मौजूद हों और वो मुहताज भी हों तो सिला रहमी का जज्बा रखने वाले वरसा यही मुनासिब समझेंगे कि उन्हें भी कुछ दे दिया जाए ताकि उनकी मुहताजी दूर हो। जहां उनकी किसी रिश्तेदार का माल तकसीम हो रहा हो वहां से वो महरूम ना वापस जाए। खास तौर पर वो यतीम बच्चे जिनकी बाप का इंतकाल दादा के मौजूदगी में हो गया। यहां एक बहुत बड़ा मसला है कि क्या दादा की मौजूदगी में बेटे के इंतकाल के बाद पोतों का हिस्सा है या नहीं है। पोतों का हिस्सा नहीं है। शरिया के अंदर पोते महरूम हैं। अगर बाप की मौजूदगी में, दादा की मौजूदगी में बाप का इंतकाल हो गया है तो पोतों का कोई हिस्सा नहीं बनता है। लेकिन अभी मैंने आपके सामने एक हदीस पेश की है जो है अब्दुल्लाह बिन अब्बास साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों के अंदर रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने मय्यत 1/3 माल में, अपने माल में से 1/3 माल यतीमों में, गरीबों में तकसीम करने या उनको वसीयत करने का हक हासिल है। अगर बेटे का इंतकाल हो जाए और बाप मौजूद हो और उसके पोते मौजूद हों तो पोतों के लिए दादा वसीयत का मुकम्मल हक रखता है और दादा को चाहिए कि अपने माल में से पोतों के लिए वसीयत जरूर करे, क्योंकि पोते तो विरासत में हकदार नहीं बनते, महजूब हो जाएंगे वो। लेकिन दादा अपने पोतों को यतीमी की गुलामी से निकालने के लिए अपनी माल में से वो वसीयत करेंगे ताकि यतीम बच्चे जो पोते हैं वो भी अपने दादा की जायदाद से माल हासिल कर सके। इसलिए दादा को हक हासिल है कि वो अपने पोतों के लिए, जो यतीम पोते उनके घर में बैठे हैं, उनको अपने जायदाद में से वसीयत करें और 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा का मुकम्मल हक रखता है दादा कि अपने उन पोतों को, उन पोतरियों को दे दे जो उनके घर में उनकी बेटी की वफात के बाद मौजूद हो। और बाद लोग तो इतनी सख्ती करते हैं कि अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो दादा उनको 1 रुपया भी अपने पोतों को नहीं देता है। लेकिन अल्लाह ताला ने यहां पर इसी बात की तरफ इशारा दिया है कि गरचे वो पोते विरासत में महरूम हो जाते हैं, महजूब होते हैं, लेकिन दादा को हक हासिल है कि अपने उन गैर वारिसीन पोतों को जो उसके विरासत में हक नहीं रखते हैं, वसीयत करके उन्हें भी मुहताजी से, गरीबी से, फकीरी से बचा सके। इसीलिए ये जो है हुक्म बयान किया गया है। और उसके बाद में बताया गया फिर उनके दादा के इंतकाल के बाद वरासत तकसीम हो रही हो, उनके चचा और फूफियां वरासत का माल पा करके खुश हो रही हूं और ये बच्चे उनका मुंह तकते रहे तो कैसा लगेगा। अगर उसकी जगह पर आपके बच्चे होते, मिसाल के तौर पर मेरे वालिद साहब हैं, मैं इंतकाल कर गया और मेरे 2 भाई 3 भाई और हैं, वो वरासत मेरे वालिद के मरने के बाद तकसीम कर रहे हैं और मेरे बच्चे हैं बैठ करके उनका मुंह देख रहे हैं। अगर मेरी जगह पर मेरा कोई बड़ा भाई या मेरे छोटे भाई का या मेरे बिचले भाई का बेटा या बेटी वहां पर होता और हम माल तकसीम कर रहे होते तो हमको कैसा लगता। इसीलिए दादा को मुकम्मल अथॉरिटी है कि दादा अपने उन पोतों के लिए वसीयत कर जाए कि मेरे पोतों को मेरी जायदाद में से 1/3 हिस्सा निकाल करके पहले दे दो, उसके बाद जो माल बाकी बचे तुम उसमें तकसीम कर लो। ये असल में जो है वरासत का असल मसला है। तो इससे एक चीज और पता चलता है कि पोते हकीकत में महजूब नहीं है, उनको भी अल्लाह ताला ने हिस्सा दिया है, लेकिन देने वाले को चाहिए कि उनका वो ख्याल रखे। अगर वो दादा अपने माल में से उन यतीम बच्चों की किफालत के तौर पर कोई चीज नहीं देता है तो फिर वो क़यामत के दिन जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पकड़ा जाएगा और वो उसके सामने वो यतीम बच्चे हाजिर होंगे। इसीलिए दादा को चाहिए कि अपने उन यतीम पोतों की भी मुकम्मल देख रेख करे और उनके
لیے اسباب اور ذرائع پیدا کرے تاکہ وہ کسی طریقے سے محروم نہ ہونے پائیں۔ ایسے بچوں کے حق میں تو یہ آیت آب حیات کی مترادف ہے، اور خاص طور پر اگر دادا کی جائیداد بڑی ہو اور وراثت ان یتیموں کے حال پر اور ورثہ ان یتیموں کے حال پر رحم کریں تو ان کے حصے میں بھی خاصی جائیداد آ سکتی ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم ایسے معاملات میں بہت سنجیدگی سے کام لیں اور ان یتیموں کا بھی برابر خیال رکھیں، تاکہ کل جب قیامت کا دن ہو اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہم حاضر ہوں تو پھر اللہ رب العالمین ہمارے حق میں بہترین فیصلہ فرمائیں۔ اور اس کے بعد میں تیسری آیت، علماء تفسیر اس آیت کی توجیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعہ سے یتیموں کی غربت دور ہوگی اور وہ بھی اپنی جگہ پر الحمدللہ اچھے خاصے مال کے وارث بن جائیں گے۔ اب علماء تفسیر نے جو آج کے درس کی جو تیسری آیت ہے اس کی جو توضیح بیان فرمائی ہے وہ قابل غور ہے۔ اس کے تقریباً 4 توضیحات بیان کیے گئے ہیں اور ان چاروں توضیحات پر ہم تمام لوگوں کو غور کرنا ہے۔ پہلی توجیہ ہے کہ اس میں یتیموں کے اوصیاء کو کہا گیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں جیسا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے وفات کے بعد ان کے چھوٹے بچوں کے ساتھ لوگ کریں۔ وہی جس کو میں نے ابھی مثال کی بیان دی کہ اگر میرے دادا میرے والد صاحب مر جائیں اور میرے والد صاحب موجود ہوں، میں مر جاؤں تو میرے بچے کہاں جائیں گے، اور میرے بڑے بھائی چھوٹے بھائی ساری جائیداد تقسیم کر لیں تو میرے بچوں کو کفالت کون کرے گا؟ تو دادا کو چاہیے کہ وہ اپنے یتیم پوتوں کی طرف جو ہے اسی طرح سے خیال کریں جس طرح سے وہ اپنے بچوں کے بارے میں خیال کرتے ہوں، کیونکہ یہ بھی انہی کے باپ کا یا انہی کے بیٹے کا جو ہے بچے ہیں۔ اس لیے وفات کے بعد جو ہے ان چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے ایسی ہم تمام لوگوں کو خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسری توجیہ ہے کہ یہ حکم مریض کی عیادت کرنے والوں کے لیے ہے۔ اگر مریض اپنے مال میں بیجا تصرف کی وجہ سے اپنی اولاد کو نقصان پہنچا رہا ہو تو اسے روکیں گے کہ خامخواہ اس طرح کے جو ہے خرچے مت کرو۔ تیسری توجیہ ہے کہ حکم ورثہ کے لیے ہے کہ تقسیم وراثت کے وقت جو کمزور رشتہ دار ایتام مساکین موجود ہوں تو ان کا خیال کریں، یہ سوچ کر کے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بچے ہوتے تو کیا ہوتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں صدقہ اور احسان سے محروم کر دے۔ یقیناً جو ہے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر میں ہمارے بھائی کے بچے کسی کے محتاج بنے، اس لیے بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے ان بھتیجوں کا بھی خیال کریں، بھتیجوں کا خیال کریں جن کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اور چوتھی اور آخری توجیہ ہے کہ وصیت کرنے والا ورثہ کا خیال رکھے اور وصیت میں حد سے تجاوز نہ کرے، جیسا کہ صحیح حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ثلث مال کی وصیت کرنا جائز ہے، اس سے بڑھ کر کے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس سے بڑھ کر کے وصیت کی گئی ہے تو اس کی وصیت رد کی جائے گی۔ اب اس کے اوپر ایک آخری بات کہی جا رہی ہے کہ ابن جریر، ابن کثیر اور امام راضی یہ تینوں جو ہے بہت بڑے پائے کے مفسر مانے جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ پہلی توجیہ کو ترجیح دی جائے اور کہا کہ سیاق و سباق کی آیتیں اسی رائے کی تائید کرتی ہیں کہ یتیموں کا مکمل خیال کیا جائے۔ اگر وہ یتیم بچے جو ہے پوتے کی شکل اگر رکھتے ہیں تو ان یتیموں کو ہم بطور خاص جو ہے خیال رکھیں گے۔ تو تمام وارثین کو چاہیے کہ وہ یتیموں کا خیال کریں۔ اور آخری آیت جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی زبردست وعید سنائی ہے کہ اس میں یتیموں کے مال کی حفاظت کی مزید تاکید کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ وارث یا ولی یا حاکم کو کوئی بھی اگر یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ اپنے پیٹ میں جہنم کا آگ بھرے گا اور قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ گویا کہ پتہ چلا کہ وراثت کا بہت اہم مسئلہ ہے، اور جہاں پر پوتوں کا ذکر آتا ہے یتیم پوتوں کا، ان یتیم پوتوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہم تمام لوگوں کو خیال کر رکھنا چاہیے۔ اگر دادا یا دادا کے جو ہے بیٹے یا ان یتیم بچوں کے چچا اور تایا ان یتیموں کا خیال نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں ان کی پکڑ ہوگی اور اللہ رب العالمین ضرور انہیں پکڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو مختصر انداز میں اس وراثت کے مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبی کریم مبارک۔